کہ ایک دوسرے کی گردن کاٹ کے خون پیالے میں ڈال کے پی رہے ہیں، خون ہاتھ خون میں بھگو کے وعدے لے رہے ہیں، شراب اس طریقے سے پی جا رہی ہے کہ پانی کی طرف کو بہایا جاتا ہے اور انسان کی قیمت سمجھی نہیں جاتی ہے۔ اور اسلام وہی شریعت وہی قرآن وہی دین ہمارے درمیان بھی نافذ ہوگا جو صحابہ کے درمیان تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان اپنی عقل کے اعتبار سے علم کے اعتبار سے نامکمل ہے۔ قرآن کریم میں بھی کہا گیا ہے کہ کل ذی علم فوق ذی علم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ کوئی انسان کتنا بڑا بھی دعویٰ کر لے وہ مکمل علم کو نہیں پہنچ سکتا ہے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ اللہ رب العزت تک پہنچتا ہے۔ یعنی کہ علم اگر انسان سیکھ رہا ہے، اس نے پوری زندگی محنت کی، پھر ایک دن ایسا اس کو محسوس ہوا کہ میں نے شاید مکمل علم سیکھ لیا، وہ سب سے بڑے دھوکے میں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو تم پورا کا پورا اپنے آپ کو وقف کر دو علم کے لیے، علم آپ کو سمندر کے ایک قطرے کا ایک بوند کا چھوٹا سا ٹکڑا دے گا۔ یعنی کہ علم کا کتنا بڑا سمندر ہے۔ اس کی مثال ہمارے درمیان ایک حدیث ہے، چھوٹی سی بات جنن آ گئی ورنہ یہ بات نہیں کرنی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ علم کس کو ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ہے۔ دلیل دی کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے امت کے درمیان مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے اور نبی کے پاس امت سے زیادہ علم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ایسے بھی ہم نے کچھ اپنے نیک بندے دنیا میں رکھے ہیں کہ ان کو مقام نہیں دیا لیکن علم کے اعتبار سے بہت بالا کر رکھا ان کو، یعنی کہ ہم نے ان کو آپ سے زیادہ علم دیا۔ اور سمجھانے کے لیے کہا کہ سورہ کہف میں اس مکمل قصے کو بیان کیا کہ خضر علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ فلانی جگہ جاؤ، دریا کے کنارے پہ ایک شخص آپ کو ملے گا اور اس کے ساتھ آپ سفر کرو، اور سفر کے درمیان جو واقعات پیش آتے ہیں ان کا نوٹس لو، ان کو محفوظ کرو، ان کے ذریعے سے عبرت حاصل کرو۔ تو مکمل قصہ ہے، تفصیل جائیں گے تو وقت تو ویسے بھی کم ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام گئے، خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر شروع کیا۔ تو انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں موسیٰ ہوں، اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہوا ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ لمحات میں گزاروں۔ تو کہا ٹھیک ہے، لیکن ہمارے سفر کے کچھ اصول ہیں، زیادہ سوالات نہیں، زیادہ بحث مباحثہ نہیں، زیادہ ایکسکیوز نہیں۔ کہا ٹھیک ہے کوشش کریں گے، لیکن ایک نبی ہے، ان کو معلوم ہے کہ سامنے والا آدمی نبی کے مقام سے اوپر ہے، علم کے اعتبار سے زیادہ ہے، اگر ہمیں نہیں معلوم ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ جذبہ دیا تھا کہ وہ غلط بات کو سامنے برداشت نہیں کرتے تھے، چاہے پھر سامنے غلام ہو یا بادشاہ ہو، اپنے سے بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اگر ان کے اعتبار سے سامنے کی بات غلط دکھ رہی ہے تو ادھر ہی اصلاح کرتے تھے، ادھر اس کا سوال کرتے تھے۔ تو حضرت علیہ السلام نے پہلے منع کیا تھا کہ سوالات نہیں، تو ہم نے 2-3 بار سوال کیے۔ تو حضرت علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگ ایسے رکھے ہیں کہ ان کو آپ سے زیادہ علم ہے، اور ان کو زیادہ علم ہے، ان کے بعد بھی کچھ ایسے ہیں کہ ان کو بھی ان سے زیادہ علم ہے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ اللہ رب العزت تک پہنچتا ہے۔ کیونکہ علم جو ہے وہ اللہ کے نوروں میں سے ایک نور ہے، علم نور اللہ، علم جو ہے آسمانی اللہ کے نور میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اہل تقویٰ والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے بھی علم دیتا ہے۔ بہت سارے ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا، بہت سارے اپنے ساتھیوں کو دیکھا کہ کتابوں میں وہ باتیں نہیں پڑھنے میں نظر آئی تھی، جب انہوں نے تقویٰ اختیار کیا تو ان کی مدد اللہ تعالیٰ نے غیر اس کے خزانے سے کی، یعنی کہ ان کے ذہن کو، ان کے دماغ کو، ان کے دل کو اللہ تعالیٰ نے علم کے لیے کھول دیا، اور وہ ان آیتوں کو اپنے اعتبار سے صحیح معنی میں تشریح کر کے امت کو سمجھاتے ہیں۔ اور اسی کو اجتہاد بھی کہتے ہیں علمی دنیا میں۔ جو علم کے اصول ہیں، ضوابط ہیں، ان میں بہت سارے شقیں ہیں، ان کے اعتبار سے ایک اجتہاد جو کہا جاتا ہے وہ انسان کسی دلیل سے نہیں لا سکتا ہے، لیکن تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے علم کے دروازے کھولتا ہے، وہ امت کے لیے مسئلے کو آسان کر کے پیش کرتے ہیں۔ جس طریقے سے ہمارے 4 ائمہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اجتہاد کیا اور امت کے لیے ایک مکمل کورس بنایا کہ آپ امت کو ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہ پڑے۔ کیوں کہ وہ خیر کا زمانہ تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ خیر القرون ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، 3 بار کہا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ شر کا زمانہ، پھر کہا شر القرون شر القرون شر القرون، قیامت کا جو قریب وقت آئے گا پھر اس میں بڑے بڑے کتب اللہ انسان کو نظر نہیں آئیں گے، بڑے بڑے بزرگ اور وہ علماء نظر نہیں آئیں گے
جو پہلے گزر چکے ہیں اور ان کے اندر جو علم کا خیر تھا وہ بعد میں آنے والوں کو نصیب نہیں ہوگا، اس لیے کہ قیامت کے قریب اتنا شر پھیل جائے گا کہ انسان ٹوٹا پھوٹا دین پر عمل بھی کر لے، اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے کہ ہم مکمل عمل کرنے والے کا اجر دیں گے، کیونکہ وہ مشکل دور سے گزر رہے ہوں گے، بے حیائی عام پہ ہوگی، برائیاں عام طور پہ اتنی پھیل چکی ہوں گی، کہا کہ واپس دین پلٹ کے اس چیز پہ آ جائے گا جہاں سے شروع ہوا تھا۔ اور ظاہر سی بات ہے ہمیں معلوم ہے جو اسلام سے محبت رکھتے ہیں، سارے اہل ایمان ہے، تو اسلام کہاں سے پھیلا، کیا سچویشن تھی، ہر ایک انسان جانتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے، ابھی نبوت نہیں ملی ہے، جوان ہو رہے ہیں اور حالات دیکھ رہے ہیں، اپنے معاشرے کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کی گردن کاٹ کے خون پیالے میں ڈال کے پی رہے ہیں، خون ہاتھ خون میں بھگو کے وعدے لے رہے ہیں، شراب اس طریقے سے پی جا رہی ہے کہ پانی کی طرف کو بہایا جاتا ہے اور انسان کی قیمت سمجھی نہیں جاتی ہے، عورتوں کو بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا ہے، اس طریقے کا جہالت کا دور تھا، اور وہ اس کو اپنے اعتبار سے عزت اور شرف کا مقام سمجھتے تھے، یعنی کہ اہل عرب میں یہ چیز شرف والی تھی، عزت والی تھی کہ اگر ایک انسان کو اللہ نے بیٹی دی ہے اس بیٹی کو زندہ دفن کرے، اس کی بہادری اور عزت کے مقام کی پہچان ہے۔ حالانکہ کتنی بڑی گمراہی اور ضلالت اور ظلم کی انتہا تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا عورتوں کو عزت دی، اور غلاموں کا میں نے قصہ بیان کیا کس طریقے سے ان کے ساتھ پیش کیا جاتا تھا کہ اگر ایک غلام جو ہے بیل گاڑی کھینچ رہا ہے، ننگے پیر پیدل کھینچے گا اور پیچھے جو ہے سیٹ بیٹھ کے جائے گا، اس کا حق نہیں ہے کہ وہ چپل پہن کر بھی چلے اس کے آگے۔ اس طریقے کی انسانیت اتنی گر چکی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ساری مصیبتیں اور ساری ضلالت کو ہٹایا اور واپس دین کے ذریعے سے ہر ایک انسان کو عزت بخشی، تو یہ کہہ دیا کہ اللہ کے نزدیک نہ کسی گورے کی قیمت ہے، نہ کالے کی قیمت ہے، نہ عربی کی قیمت ہے، نہ عجمی کی قیمت ہے، نہ کسی قبیلے والے کی قیمت ہے، نہ کسی بے نسل کی قیمت ہے، اللہ کے نزدیک صرف وہی قیمتی ہے جس نے تقوی اختیار کیا۔ لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ جو انسان تقوی اختیار کرے گا، اپنی زندگی پہ محنت کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا VIP اور قیمتی انسان ہے، اور جو انسان ان چیزوں کی قیمت کو نہیں سمجھے گا، چاہے جتنا بڑا دعویٰ کر لے، وہ خاندانی ہونے کا اللہ کے نزدیک بے وقعت ہے، کوئی قیمت نہیں ہے اس کی۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اسلام کے ذریعے سے انسانیت باقی ہوئی اور وجود میں آئی، اس طریقے سے پوری دنیا میں اسلام پھیلے گا، یہاں تک کہ قیامت آنے سے پہلے کچے پکے گھر میں اسلام داخل ہوگا، رہے گا، اس سے پہلے قیامت نہیں آئے گی۔ اور پھر کہا کہ جب یہ سب شرطیں پوری ہو جائیں گی، اس کے بعد اسلام کمزور ہوتے واپس شروعات کے دور پہ آ جائے گا کہ انسانیت ختم ہونا شروع ہو جائے گی، ماں باپ کی نافرمانی شروع ہو جائے گی، عورتوں سے اور بچیوں سے نفرت شروع ہو جائے گی، اور ظلم و قہر کے پہاڑ ٹوٹے جائیں گے، اور جو ہے دولت جو ہے کنجوسوں کے ہاتھ لگ جائے گی، علم جاہلوں کے ہاتھ لگ جائے گا، اور بادشاہ بیوقوفوں کے ہاتھ لگ جائے گی، پوری انسانیت کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ اور آج ہم دیکھیں جو ہمارے اوپر بادشاہی کرتے ہیں وہ اس کے اہل ہیں، نا اہل ہیں، اور علماء کو چھوڑ کے وہ لوگ جو فلسفے دکھاتے ہیں، مدرسے میں پیر نہیں رکھا ہے، وہ لوگوں کو دین سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ دین کا مسئلہ ایسے کریں گے کیونکہ ہمارے دماغ نے ہماری مدد کی ہے۔ اور یہ حدیث ثابت آتی ہے کہ مدارس علماء کے سامنے کبھی پیر نہیں ٹیکے ہیں، اور آج وہ فتویٰ دعوے کے ساتھ دیتے ہیں، اور اسی آدمی سے کہا جائے کہ یہ دیوار کھڑی کرنی ہے، اس کے لیے آپ تھوڑا سا ہمیں نقشہ بنا کے دو، پیچھے ہٹ جائے گا، اتنا بھی پڑھا لکھا ہو کہ نہیں میں تو ڈاکٹر ہوں، میں آپ کو فلسفی بتا سکتا ہوں کہ انجیکشن میں کتنے جراثیم ہیں، لیکن دیوار کھڑی نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ انجینئر کا کام ہے، اسپیشل اس نے کورس کیا ہے، اس کے پاس جاؤ، اس کو جوتے ماروا تو وہ نہیں بتائے گا، اس نے زندگی لگائی ہے اس کے پیچھے۔ لیکن دین کا مسئلہ آتا ہے، نا مجھے آتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے، وہ عالم کے پاس کیا جانا ہے، وہ تو بس ملا ہے، کچھ نہیں آتا ہے، میں آپ کو دین سمجھاتا ہوں۔ دعوے کے ہزاروں قصے ہیں ایسے، اور دین کا کچرا کر دیتے ہیں۔ یہ حدیث کے صادق آتی ہے کہ جب علم جاہلوں کے ہاتھ لگ جائے گا، تب جو ہے اسلام کو ہم الٹا سیدھا پیش کر کے فالو کریں گے، حالانکہ وہ سیدھی راہ میں نہیں ہوگی۔ دیکھتے ہیں کتنا نقصان ہوتا ہے لوگوں کا، وہ علماء ہی جانتے ہیں، پھر بھی وہ لڑتے ہیں، پھر بھی امت کو سمجھاتے ہیں کہ دین اتنا آسان نہیں ہے
جتنا ہم سمجھ کے اس کو اپنے اعتبار سے فالو کرتے ہیں، اس کے لیے بہت ساری محنت چاہیے، اس کے لیے بہت زیادہ تقویٰ چاہیے، اس کے لیے بہت زیادہ اللہ سے لگاؤ چاہیے، علماء سے محبت چاہیے، دال روٹی کھا کے ان کے سامنے زانوِ تلمذ ہونا پڑتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ تھوڑا سا علم دیتے ہیں جس کے ذریعے سے آپ کو اتنی روشنی ملتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے معاشرے والوں کو رہبری کر سکتے ہیں۔ یہ تو ضمن بات آ گئی ہے۔ دراصل آج موضوع یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مہینے، 12 مہینے بنائے ہیں، ان کی عبادات کو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا ہے اور مختصر بتایا ہے کہ ہم نے یہ انسانوں کے نفع کے لیے رکھا ہے کہ انسان پورے سال گناہ کی دنیا میں زندگی گزارتا ہے، ہم رمضان دیتے ہیں تاکہ سارے گناہوں کو جلا کے انسان کو فریش کرے، صاف ستھرا کرے، تاکہ وہ اپنی عبادت کو اوپر بڑھا سکے اور آنے والی زندگی میں کامیاب ہو سکے۔ پھر اس کے بعد جو ہی رمضان ختم ہوتا ہے پھر انسان کے اندر کمزوری آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذوالحجہ کا مہینہ دیا کہ اس میں اپنے انبیاء کی قربانیوں کو یاد کرو۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے اللہ کے لیے کیا کیا نہیں کیا اور امت کے لیے کیا کیا قربانیاں نہیں پیش کی ہیں۔ کیا تم یہ پیش کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے ہو، ان کو یاد کرو۔ یاد کرنے کی وجہ سے ہم تمہارے ایمان کو بڑھا دیں گے۔ اور جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے، جس کو پیسہ دیا ہے، جس کو طاقت دی ہے، وہ قربانی کرو، ہم اس کا اجر دیں گے۔ کیوں کہ کل قیامت کے دن جب تم کھڑے ہوگے نا، پہاڑوں کی پہاڑیاں نیکیاں تمہارے سامنے کھڑی ہوں گی چھوٹے کی قربانی کی وجہ سے۔ ایک جانور کاٹا آپ نے، وہ اللہ کا پیدا کیا ہوا تھا، اللہ کے حکم سے کاٹا، اس شریعت کے مطابق کاٹا، اخلاص کے ساتھ کاٹا، نیت صاف رکھی تھی، دکھلاوا نہیں تھا، خود بھی کھایا، غریبوں کو بھی کھلایا، اپنا نفع ہوا دنیا کے اعتبار سے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں کہ میرے نبی کے، پیارے نبی کی سنت کو ادا کرنے کی وجہ سے ہم نے جنت بھی تمہاری بڑھا دی اس کے ساتھ ساتھ۔ اور پھر کہا کہ حج کا وہ لمحہ ہے۔ حج کیا ہے؟ حج اپنے پیاروں کی جو نقوشات تھے، اثرات تھے، اللہ کو محبوب ہوئے، کسی نبی کی کوئی قربانی اللہ کو پسند آ گئی، اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے وہ عبادت بنا دی۔ حضرت حاجہ علیہ السلام کا صفا مروہ پہ دوڑنا حج کے لیے رکن بنا دیا، اور طواف کرنا اللہ کو پسند آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوے کے ساتھ کہا کہ وہ اسلام جس کی میں خود مخاطب کرتا تھا، آج میں اس اسلام کی مدد کے لیے کھڑا ہوا ہوں، اس کی سپورٹ کرتا ہوں۔ اگر کسی نے اپنی جو ہے اپنی اہلیہ کو، بیوی کو بیوہ بنانا ہے اور اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے اور اپنے آپ کو تباہ کرنا ہے، وہ میرے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کیا کہ تمام سرداران نے کفار مکہ کے سامنے طواف کیا۔ یہ نہیں سوچنا کہ یہ دیوار ادھر ہے، ادھر ہے، ادھر ہے، ادھر ہے، میں ادھر کھڑا ہو کے دعویٰ کر رہا ہوں اور بادشاہ لوگ ادھر، سردار لوگ ادھر دیوار کے پیچھے سوچ رہے ہو کہ عمر ڈر رہا ہے، پیچھے سے اعلان کر رہا ہے۔ میں چاروں طرف گھوم رہا ہوں، جدھر سے بھی جس کو موقع ملتا ہے سامنے آ کے میرے پر وار کرے اور میرا مقابلہ کرے۔ اس کے بعد جو ہے سینہ تان کے چلے کہ بہادر ہوں، بہادر کی طرح چلوں گا، بزدلوں کی طرح اعلان کر کے چھپ کے نہیں بھاگوں گا۔ اللہ کو یہ پسند آیا، کہا کہ حاجی کے لازم ہے طواف کرتے ہوئے ایک مونڈے کو جو ہے آگر کے چلے۔ یہ حالانکہ اللہ نے قرآن کریم میں کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا کہ زمین پہ آگر کی مت چلو۔ کیوں؟ اللہ کو پسند نہیں ہے تکبر، اللہ کو پسند نہیں ہے شیخی، اللہ کو پسند نہیں ہے کہ ایک انسان، کمزور انسان اپنے آپ کو طاقتور سمجھے۔ لیکن وہ موقع اسلام کی مدد کا تھا، اللہ نے کہا کہ یہ اکڑ میرے لیے عبادت بنا، میں تمہارے لیے عبادت بنا دوں گا۔ سوچیے اللہ تعالیٰ کتنا انسانوں کے لیے کتنا نفع کی چیزیں ہمیں عطا کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، کہ ایک جگہ قرآن کریم میں کہا کہ اکڑ کے چلو گے برباد ہو جاؤ گے، تمہارا نام و نشان مٹا دیا جائے گا، اس لیے کہ تم کمزور ہو اور کمزوری کی طرح رہو گے تو تمہارا مقام بنے گا۔ اگر تم اپنے آپ کو متکبر بناؤ گے، طاقتور بناؤ گے تو قوم عاد کا حال دیکھو، ان کا انجام دیکھو ہم نے کیا بنایا۔ اس لیے انسان کمزور ہے، لیکن وہی چیز حضرت عمر نے اسلام کے لیے اللہ نے اس کو عبادت بنا دیا، اور قیامت تک آنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو قائم کر دیا کہ حاجی لوگ جب حج کریں گے، اس عمل کو کریں گے تو ہم ان کو اس کا اجر عطا کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، کہا کہ بیٹے کو جو ہے اللہ کے نام پہ ذبح کرو۔ 70 سال میں دعا مانگ مانگ کے آنکھیں خوش ہو گئی تھی آنسو سے، نظر کمزور ہو گئی تھی کہ اللہ ایک اولاد دے دے، ربی ہب لی من الصالحین، ربی ہب لی من الصالحین۔ اللہ تعالیٰ نے 70 سال میں جا کے اولاد دی، اور اس کے بعد وہ بچہ 2 سال کا ہوا، اور جن کے بچے 2-2.5 سال کے ہو جاتے ہیں، اتنی محبت کیسے کیسے نخرے کرتے ہیں کہ باپ بوڑھا پاگل ہو جاتا ہے کہ نخروں کو دیکھ کے محبت میں، اور اس کے لیے کیا کیا قربانیاں نہیں دیتا ہے۔ اور جس کو بڑھاپے میں اولاد ملی ہو اس کے لیے کتنی بڑی دولت ہوگی۔ رات کو سوتے ہیں، خواب میں آتا ہے کہ ابراہیم صبح اٹھو اور اسماعیل جو پیارا بیٹا ہے اس کو میرے نام پہ ذبح کرو چھری کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری اس قربانی کو قبول کرے۔ کیا ہم نے،
لیکن اللہ نے آزمانا تھا، امتحان لینا تھا، پاس ہو گئے اور کہا کہ نہیں، اس کی جگہ ہم جنت سے جانور بھیجیں، اس کو ذبح کریں، اس کو کھائیں بانٹیں اور وہ تمہارے لیے عبادت ہے۔ اور یہ ادا ہم کو اتنی پسند آئی ہے کہ آنے والی امت کے لیے ہم جو ہے قیامت تک یہ عبادت بنا دیں گے کہ جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے اس کے لیے قربانی فرض کر دیں گے، اور جو ارکان حج کے جس کو استطاعت دی ہے اس کے لیے فرض کر دیں گے تاکہ یہ عمل قیامت تک ہوتا رہے۔ تو اس کو اسلام کا حکم بنا دیا۔ تو سمجھانا یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دین دیا ہے اور اس کو سکھایا ہے کہ کس طریقے سے کرنا ہے۔ اگر دین دیا ہے اس کو سیکھو گے نہیں، کرو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے علم کی قیمت اتنی ہے کہ جو عبادت انسان علم کے ساتھ کرتا ہے، آج میں بات صرف اس پہ کر رہا ہوں کہ انسان جو عمل کرتا ہے سیکھ کے علم کے ساتھ کرے، نہیں آتا ہے پوچھ کے کرے، اس کی قیمت بہت بلند ہوتی ہے، بہت زیادہ بلند ہوتی ہے۔ آپ نے حدیث بھی سنی ہوگی، ایک حدیث کا خلاصہ ہے کہ ایک عالم 1000 عابدوں پہ بھاری ہوتا ہے شیطان کے سامنے۔ ایک شیطان کو 1000 عابدوں کو برباد کرنا آسان لگتا ہے۔ اس مسجد میں تقریباً 1000 آدمی آ جائیں گے، ایک بھی عالم نہ ہو، علم نہ ہو، جس کو اللہ سے محبت ہے سب لوگوں کو، وہ عبادت کر رہے ہیں، دن رات ذکر کر رہے ہیں، تسبیحات کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، سارے عمل کر رہے ہیں اور دن رات کر رہے ہیں۔ شیطان کہتا ہے کہ مجھے ان سب کی ذرا بھی پرواہ نہیں، اگر ایک عالم کھڑا ہو گیا، چھوٹی سی سنت کو ادا کیا اس نے علم کے ساتھ، اس سے مجھے اتنا بڑا خطرہ ہے جتنا 1000 عابدوں کی عبادت کا خطرہ ہے۔ اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ علم تو میرے پاس ہی بہت ہے، کیوں؟ اس نے تمام انبیاء کی نبوت کو پڑھا ہے، اس نے تمام قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور عملی طور پہ عربی تھا نا، وہ عربی بولتا ہے، شیطان کی ساری زبانیں بولتا ہے، اس کو معلوم ہے قرآن میں کہاں کیا لکھا ہے، علم ہے، لیکن اس کو معلوم ہے کہ کس انسان کو علم نہیں ہے میں کیسے بہکا سکتا ہوں، اللہ کا فرما بردار بنا دے، نافرمان بنا سکتا ہوں۔ ایک انسان کو عبادت کا علم نہیں ہے، مثال دیتا ہوں چھوٹی سی، کہ نمازوں کی بڑی محبت ہے لیکن پتہ نہیں ہے کہ وضو کیسے کرنا ہے، وضو کس طریقے سے کریں گے تو وضو ہوگا، میں جا کے نماز پڑھوں گا، علم نہیں ہے، محبت ہے نماز کی، آیا اس نے ٹوٹا پھوٹا وضو کیا، وضو نہیں ہوا جس طریقے سے کرنا تھا، لیکن وہ سوچ رہا ہے کہ میرا وضو ہو گیا، 10 سال اس نے نمازیں پڑھی ہیں، شیطان کو معلوم ہے کہ اس کے اندر کون سا رکن چھوٹ رہا ہے، کوئی عبادت کر رہا ہے، عبادت نہیں ہو رہی ہے، اور ایک عالم اس کو معلوم ہے کہ اگر ایک بات بھی صبح برابر رہ گیا ہے جسم پہ، آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ یہ جس انسان نے علم سیکھا ہے وہ عالم بن گیا اس بات کا، اس بات کو ہو گیا عالم، یعنی اس بات کا جاننے والا بن گیا۔ اب جب بھی وہ وضو کرے گا وہ ہر چیز کو صاف صاف دھوئے گا اور مکمل دھوئے گا، اب نماز پر ایک بھی نماز پڑھے گا قبول ہوگی۔ اور وضو نہیں ہو رہا، 10 سال سے نمازیں پڑھ رہا، ہو رہی ہے نماز؟ نہیں ہو رہی، اس لیے کہ جو فرض تھا وہ فرض ہی نہیں ادا ہوا، تو باقی اس کے اوپر آنے والے فرائض کسی قیمت کے نہیں ہیں۔ اس لیے شیطان کہتا ہے کہ میرے لیے ایک عالم اتنا بھاری ہے جس نے میرے لیے میرے سامنے 1000 عالم بھاری نہیں۔ میں مثال سمجھا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام نازل کیا، اس کی فضیلت خاص طور پہ علم کے ساتھ، کہ انسان کسی علم کو سیکھتا ہے، کرتا ہے عمل کو علم کے ساتھ کرے گا تو فضیلت بہت بلند ہے۔ اسی کے ذریعے بہت سارے حضرات مسائل پوچھتے ہیں، جیسے 2 دن پہلے ایک مسئلہ پوچھا ہے، بہت سارا علم ہمارے اوپر بھی کھلتا ہے، کیونکہ اکثر یہ بات میں سمجھایا کرتا ہوں کہ جو بھی بات میں آپ کو بولتا ہوں یا پڑھتا ہوں یا بتاتا ہوں، ہم بھی پڑھتے ہیں، پوچھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور سمجھاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ دین تو میرا خود کا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا، جو اس کو پڑھے گا اس کو حاصل ہوگا، جو اس کو نہیں پڑھے گا وہ اس سے محروم رہے گا۔ تو ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا کہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ آپ زمانے کی طرح سے عمرہ کریں، اس کا خرچہ ہم دیں گے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے یا مجبوری ہے یا عذر ہے نہیں جا سکتے ہیں، تو کیا کسی کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں؟ ہم نے یہ سنا ہے کہ طواف کر سکتے ہیں اور عمرہ نہیں کر سکتے۔ ہم نے کہا نہیں، ہم نے جہاں تک پڑھا ہے ہم نے یہ پڑھا ہے کہ عمرہ بھی کیا جا سکتا ہے، اس کے 2 طریقے ہیں، اس کی 2 نیتیں ہیں، نیت کے اعتبار سے عمرہ ادا ہوتا ہے دوسرے کی طرف سے، لیکن پھر بھی آپ نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ صرف طواف ہوتا ہے، پھر ہم نے اس کو دوبارہ سے جو کئی سال پہلے پڑھا تھا، سنا تھا، دوبارہ سے پڑھا، اپنے ساتھیوں سے، استادوں سے رابطہ کیا اور اس کی تشریح کی، اور علم میں اضافہ ہوا، 2 باتیں اور سیکھنے کا ہم کو ملی اور امت کا بھی فائدہ ہوا، اور ہم نے اس کا مسئلہ یہ بتایا کہ عمرہ جو ہے کسی دوسرے شخص کی طرف سے کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ دنیا میں زندہ ہے یا وہ مر گیا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، وہ انسان کمزور ہے، پیسہ کماتا ہے، پیسہ بہت ہے لیکن نہیں جا سکتا ہے، بیمار ہے، یا اگر جا بھی سکتا ہے نہیں جانا چاہتا ہے، یا خود کیا یا دوسرے آدمی کو بھیجنا چاہتا ہے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ دولت مالدار ہوتے ہیں لیکن وہ یہ سوچتے ہیں کہ ایک عالم ہے مجھ سے زیادہ نہیں،
مثال کے طور پہ اس کو دعائیں بھی آتی ہیں، اس کو تمام ارکان بھی آتے ہیں، وہ حافظ قرآن بھی ہے، عالم دین بھی ہے، مفتی بھی ہے، تو میں ساری چیزیں نہیں ہوں، میرے پاس پیسہ ہے، اگر میں جاؤں گا عمرہ کرنے اتنا ثواب حاصل نہیں کر سکتا جتنا یہ عالم کرے گا. تو اس نے کہا کہ میں آپ کو خرچہ دیتا ہوں، آپ جا کے میری طرف سے عمرہ کریں. تو یہاں پر علماء کرام کہتے ہیں کہ دو نیتیں ہو سکتی ہیں، دو نیت کے اعتبار سے. ایک یہ کہ اپنے عمرے کی نیت کرے وہاں پہ، لیکن تلبیہ اور احرام بھی اپنی نیت کا باندھے. جب مکمل طواف ہو جائے، مکمل عمرہ ہو جائے تو اس کا ثواب کی نیت کرے کہ اللہ جس نے مجھے بھیجا ہے اس کا ثواب میں اس کو بھیجتا ہوں، اس کو ثواب مل جائے گا، چاہے وہ زندہ ہو یا مرحوم ہو. دوسری نیت اس طریقے سے ہو سکتی ہے کہ جب وہ احرام باندھے گا، اگر ایئرپورٹ سے جدہ سے جہاں سے بھی جا رہا ہے احرام باندھا ہے، نہیں اگر پہنچ گیا ہے حرم میں تو اس کو مسجد عائشہ جانا ہے. مسجد عائشہ میں جا کے احرام جب باندھے گا اس وقت نیت یہ کرنی ہے کہ اللہ جس شخص نے مجھے بھیجا ہے میں یہ احرام اس کی طرف سے باندھتا ہوں. اور اس کے بعد جب عمرہ کے لیے آئے گا، جب تلبیہ کہے گا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ جو تلبیہ ہے جب یہ پڑھے گا تو اس میں بھی نیت کرے گا یا اللہ جس شخص نے مجھے عمرہ کے لیے بھیجا ہے یہ تلبیہ میں اس کی طرف سے پڑھتا ہوں تو عمرہ جو ہے اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا. یہ دو باتیں ہیں. وہی انسان کو علم ہوگا کہ کسی کی طرف سے کرے گا یا جیسے بھی مسئلہ پیش آئے گا، علم ہوگا تو آسانی کے ساتھ اس میں یہ ترتیب بنا لے گا. اگر علم نہیں ہوگا وہ کنفیوز رہے گا اور پورے عمرے میں الٹا سیدھا سوچتا رہے گا. شیطان بہت خوش ہوگا کہ اس کا دماغ یہاں نہیں ہے کیونکہ اس کو مسئلہ معلوم نہیں ہے، اور عبادت کرنے آیا تھا اور عبادت مکمل حاصل نہیں کر سکا. تو چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں زندگی میں، انسان کو پڑھنے چاہیے، نہیں معلوم ہوتا ہے پوچھنے چاہیے. اور سب سے اہم بات جب انسان کسی سے مسئلہ پوچھے، خاص طور پہ اس دور کی میں بات سمجھا رہا ہوں، میں کسی کی مثال نہیں دیتا ہوں، میں کسی کا ڈائریکشن نہیں بتاتا ہوں. البتہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم دی ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ ایک دماغ دیا ہے اس کے بارے میں، اس کے ذریعے سے صحیح فیصلہ کیوں نہیں سوچا آپ نے. جو اس دور میں چل رہا ہے بہت زیادہ گڑبڑیاں چل رہی ہیں. انسان یوٹیوب پہ سوچتا ہے کہ ایسے ایسے فتوے دینے والے ہیں، ایسی باتیں بتاتے ہیں، ٹیکنیکلی باتیں ہیں، انسان سمجھتا ہے بہت صحیح ہے، حالانکہ وہ صحیح نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ صحیح عالم اور صحیح علماء سے ان کا استفادہ نہیں ہوا ہوتا ہے. اور یہ چھپی بات نہیں ہے. آج کل بہت زیادہ انٹرنیشنل بڑے بڑے متقی پرہیزگار علماء سب کو معلوم ہوتے ہیں. آدمی سنتا بھی ہے ان کے بیانات سنے، پوچھتا بھی ہے وہ علماء سے پوچھے جو تمہارے نظر میں صحیح تقوی والے ہیں اور ان کا علم کا راستہ صحیح چنا تھا انہوں نے. ان کے ذریعے سے آپ مسائل کو فالو کریں. بہت سارے لوگ ایسے ایسے مسائل بتاتے ہیں میں خود پریشان ہو جاتا ہوں کہ ہم نے اچھے عالم سے سنا اور یہی کی بات بتائی مجھے. کہا کہ اگر جمعہ کے دن عید آتی ہے تو عید پڑھ لے تو جمعہ ضروری نہیں پڑھنا. سوچنے کی بات ہے. حالانکہ عید کی نماز نفل ہے. کیا ہے؟ نفل ہے. اور جمعہ جو ہے وہ فرض کے قریب ہے، واجب کہا جاتا ہے، العین کہا جاتا ہے. یعنی واجب العین جو ہے وہ فرض کے بالکل ساتھ ساتھ ہوتا ہے، مثل یہ فرض کے مثل ہے وہ. اب ایک انسان ایسی بات کر رہا ہے، سوچنے کی بات ہے کہ اس کے علم کا معیار کیا ہو. اور ایک آدمی پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ رمضان کا مہینہ آ جائے، شب قدر آ جائے، انسان نے نمازیں چھوڑی ہوں، 2 رکعت پڑھے، قل هو اللہ احد 3 بار پڑھے، ساری زندگی کی نمازوں کی قضا ادا ہو جائے. دیکھنے میں کیسا لگ رہا ہے، کتنی بڑی فضیلت والا عمل ہے. حالانکہ بے بنیاد اور جہالت کی انتہا کا یہ ایک مسئلہ ہے. لہذا علم جو ہے وہ اللہ کا بھیجا ہوا قانون ہے، اس کو ہم بدل نہیں سکتے چاہے جتنے بڑے ہم ماڈرن اور بڑے علم والے بن جائیں. قرآن یہ جو دین ہے اس کی جتنی پرانی دلیلیں ہوں گی اتنا صحیح ہوگا. اور دنیا کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے جتنا نئی تحقیقات ہوگی اتنی ہی مضبوط منافع ہوں گے. لیکن دین میں جتنے نئے مسائل نکالو گے منافع نہیں ہوگا، نقصان ہوگا. جتنی پرانی دلیل، پرانی بات تمہارے سامنے آئے گی اتنا ہی مضبوط دین تمہارے سامنے آئے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی دین کو صحیح معنی میں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے. دین کی بات کو آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے. آپ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ جب کوئی اس کو دیکھے گا آپ کو بھی اس کا اجر ملتا رہے گا. ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.